دا وزیر شو میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تحریک انصاف کی حکومت سے خوابوں کی تعبیر وابستہ اب وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ دم توڑ گئی ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف کی حکومت نے سابقہ فاٹا میں سٹیپ لیا ہے نہایت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ جتنا اس پر ماتم کیا جائے وہ کم ہے، اور مجھے سابقہ فاٹا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فاٹا کی محرومیاں ویسے ہی پرانی ہی ہے جو کہ پہلے فاٹا میں ہوا کرتی تھی، ضم ہونے سے پہلے جو ہوا کرتی تھی۔ فاٹا کے لوگوں کی چیخ و پکار پرانے پاکستان کی طرح ہی ہے، نئے پاکستان میں کچھ خاص نہیں ہوا تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو وہ سہولیات میسر ہو جو کہ باقی علاقوں کے لوگوں کو میسر ہے۔ خاص طور پر ابھی تحریک انصاف کی حکومت نے جو سٹیپ لیا ہے شمالی وزیرستان میں، وہاں کے ایک گرلز سکول کو، گرلز بلڈنگ تھی جو ایک اس کو جوڈیشیل کمپلیکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو کہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کی جو بیسک رائٹ ہے ان سے چھین لی گئی ہے۔ وہ پہلے ہی فاٹا کی جو خواتین کی حالت ہے وہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ کس طرح کی حالت ہے۔ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے صرف ایک خاتون پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ آپ یہاں سے اس فگر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا صورتحال ہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ایک نیا اسکول تعمیر کرتی، چاہیے تو یہ تھا کہ جو خواتین کی جو ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ اویئرنیس کے لیے کمپین چلائے جاتے، لیکن میرے کپتان عالی شان نے فاٹا کو مزید محروم کر دیا ہے۔ جہاں پر یہ لٹریسی ریٹ ہو، جہاں پر خواتین کو بیسک رائٹس نہیں ملتے ہو، وہاں پر اس طرح کا سٹیپس لینا تحریک انصاف کی جو منشور تھا اس کو رد کرتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی تھی، جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے۔ فاٹا کے لوگ ایک بار پھر محرومیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ تمام احباب سے جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے یہ اپیل ہے، میرا مطالبہ ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے، فاٹا کی خواتین کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ میں نے اور آپ نے مل کر یہ آواز اٹھانی ہے تاکہ حکومت نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ واپس لے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم اتنی آواز اٹھائے، اتنی اپنے لیے کمپین کر رہے، کیونکہ ہم نے خود کمپین کرنی ہے۔ حکومت اس بات پر مجبور ہو جائے کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کو مزید تعلیمی اور دیگر سرگرمیوں سے محروم نہ کیا جا سکے۔ تو جو بھی اس وقت وزیرستان کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے یہ درخواست ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ کب تک چپ رہیں گے، کب تک خاموش رہیں گے؟ آپ نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے۔ فاٹا کے حقوق کے لیے ہم نے سب نے مل کر اٹھنا ہے۔ وہاں کی جو خواتین ہیں جو آلریڈی سفر کر رہی ہے، حکومتی مسائل تو ہے ہی، لیکن ہم بذات خود بھی فاٹا کی جو خواتین ہیں ان کو حقوق نہیں دیتے، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ان کو دیگر جو میراث ہے اس میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو آپ اور جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی صورتحال جو ہے وہ بھی پیچیدہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے۔ تو ہم سب نے مل کر جو فاٹا کی خواتین ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ جب ایک خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جو اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، ایک مصرع جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو جب خواتین پڑھی لکھی ہوگی یہ معاشرہ ایجوکیٹڈ معاشرہ ہوگا، ایک پیسفل معاشرہ ہوگا جہاں پر ہم مل کر خوش رہ سکیں گے۔ ایک خاندان جو ہے وہ ایک خوش خاندان رہ سکے گا، جو پلاننگ ہوتی ہے، جو گھر کو چلانے کے طرائق ہوتے ہیں وہ پھر وہ بخوبی نبھا سکتی ہے۔ تو جو بھی مجھے سن رہے ہیں آپ تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لازمی اس کے لیے آواز اٹھائیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجئے تاکہ ہم مل کر اس سوسائٹی کو امن بنائیں اور جو فاٹا کی خواتین ہیں ان کو بیسک رائٹس مل جائے۔ شکریہ۔